دونوں بھائیوں کا بڑا شکریہ. اچھا اب میرے پاس ایک کالر ہے جی واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ بھائی السلام علیکم. جی سر السلام بولیں. علیکم. علیکم السلام. کالر کون ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ جی محمد کفیل، کفیل صاحب کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی حکم کریں، کیا حکم ہے جی؟ جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ متا کیا ہوتا ہے. متا متا کیا ہوتا ہے؟ متا آپ شیعہ ہیں غیر شیعہ؟ غافیہ ہاں غیر شیعہ. غافیہ غافیہ. جی ہاں، غافیہ کیا ہوتا ہے؟ غافیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ. غیر شیعہ. تو سن لو بھائی، میں آپ کی کتاب سے دکھا دیتا ہوں کہ متا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ڈیرہ اسماعیل خان والے. تو متا اس کو کہتے ہیں بھائی. میرے بھائی ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ کیا نام ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے؟ کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد کفیل. کفیل بھائی. کفیل بھائی متا کے متعلق پوچھ رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر سے جی محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عائشہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل کیوں نہیں. بہت محبت ہے جی. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے مسند ابو داود 43. امام ابو داود سلیمان ابن داود ابن جارود 43، متوفہ سنہ 204. یہ بخاری سے 50 سال پہلے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے مترجم ہے غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی. پروگریسو بکس لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2014 میں. ملاحظہ کریں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، محمد کفیل بھائی، اسماء بنت ابی بکر ابو بکر کی بیٹی، جس سے آپ نے کہا کہ اس سے محبت ہے. ابو بکر سے آپ کو محبت ہے نا، عائشہ سے بھی محبت ہے، تو اسماء سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اسماء سے زیادہ ہی محبت کرتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ احادیث. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے، ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متا کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ متا کرواتی تھی. متا وہی ہے جو اسماء کرواتی تھی. صحیح ہے بھائی؟ اوکے. اب میرے پاس کالر ہے جی، ویڈیو کالر. السلام علیکم جناب عزیز بھائی. عزیز صاحب بات کریں. میوٹ ہے آپ، اپنا کھول دیں بھائی. میوٹ اپنا میوٹ تو کھول دو یار. السلام علیکم جی. علیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. حکم کریں بھائی صاحب، خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ حضرت، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو بہت ہی سلامتی دے. تھینک یو سر. سر پہلے تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے سر. آپ ذرہ نوازی ہے جناب، اللہ آپ کو سلامتی دے جناب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا حضور، آپ کے قیمتی وقت میں سے صرف 5 منٹ لوگا، زیادہ نہیں. جی جی 3-4 حکم. سوال ہیں بس میرے. جی سر بولیں. حضور پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر لڑکا شیعہ ہو، مطلب کنورٹڈ شیعہ ہو، اور لڑکی سنی ہو، اور نکاح پڑھانے والا مولوی جو ہے وہ سنی ہو، وہ نکاح ہو جاتا ہے یہ؟ یعنی نکاح پڑھنے میں وہ شرط نہیں ہے کہ وہ پڑھنے والا شیعہ ہو، یہ ایجاب اور قبول ہے. وکیل بنتا ہے اگر وہ. مجھے تو ایسا کوئی شرط نظر نہیں آیا کبھی کہ وہ اس کا شیعہ ہونا ضروری، ٹھیک ہے نا؟ ایجاب مطلب اور نکاح ہو قبول، اگر وہ جاتا ہے اس صحیح، کا. اگر نکاح صحیح پڑتا ہے، نکاح کے الفاظ صحیح پڑتا ہے تو ہونا چاہیے. جی ہم بہرحال آپ دوسرے علماء سے بھی پوچھیں اس مسئلے میں. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کچھ، کیونکہ مسئلہ اہم ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے. میں نے تو نہیں دیکھا ہے کچھ کہ اس کے نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہو گیا حضرت. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھی ہے کہ مولا حسن علیہ السلام نے 20 سال یا اس طرح کچھ عرصہ گھر میں نماز ادا فرمائی تھی. کیا یہ درست ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا. میں نے کب دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے یاد نہیں. ٹھیک ہو گیا حضرت. اگلا سوال یہ ہے کہ نماز جو ہے تو نماز میں صرف جو واجب فرض ہے، مطلب سنت وغیرہ ہم چھوڑ دیں، یا عشاء کی نماز میں وطر وغیرہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ جو نوافل ہیں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نوافل کی بڑی اہمیت ہے. اہل اگر بیت چھوڑ علیہ دیں تو نماز ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے؟ وہ جو نماز جو واجب نماز ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہے. اہل بیت بالخصوص مغرب کے جو نوافل وہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ظہر و عصر کے نوافل اگر چھوڑتا ہے تو مغرب کی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہمیشہ تو اچھا کام نہیں کرتا. نوافل کی ٹھیک بڑی ہو گیا اہمیت ہے. اہل حضرت. بیت علیہ حضرت السلام میرا کے احادیث میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے، ترک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. جو شخص مستقل ترک کرتا ہے اس طرح درست نہیں ہے. جی سر عزیز صاحب. اچھا قبلہ میرا آخری آواز آ رہی ہے جی؟ بالکل آ رہی ہے جی، بسم اللہ کر. جی قبلہ میرا آخری سوال ہے، اور اس پہ اگر آپ کچھ مجھے حوالہ یا دلائل دے دیں تو بہتر ہوگا. آخری سوال کہ جو فقہ جعفریہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس کو فقہ محمدیہ آپ کہتے ہیں، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، مطلب
وضو کا طریقہ، نماز کا، ہم۔ روزے کا ٹائم وغیرہ وغیرہ. تو حضور یہ کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ امام جو ہیں 12 امام ان کا قول ہے، امام معصوم تو جو فقہ علماء آپ کو واقعی بتاتے ہیں ان کا نا، یہ فقہ، یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے، ایسے جھوٹ کہتے ہیں. جو شیعہ مولوی آپ کو کہتا ہے نا کہ فقیہ ہے اہل بیت سیستانی، وہ جو فقہ حوزہ میں پڑھاتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے. یہ شیعہ مولویوں نے خود بنا دیا، کاپی کر دی شافعیہ فقہ کی، تو اس کو کہتے ہیں یہ فقہ اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کے اقوال، افعال، احادیث یہ ان کے ہیں، فقہ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، نماز کے متعلق، احادیث. روزے کے متعلق. ہاں جی حضور، وہی مثال کے طور پہ بھی آپ اگر ہم ہاتھ ہاں چھوڑ تو کے نماز پڑھتے ہیں یا احادیث وضو کا احادیث طریقہ ہے، ہاں، تو یہ کیا مطلب ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ واقعی امام معصوم کے قول یا فرمان ہے؟ کیونکہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے ہزاروں کے تعداد میں کتابیں لکھوا دی اپنے زمانے میں، ٹھیک ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ سر وسلم اگر کو کوئی ہمیں حوالہ سارا سن اگر لینا کوئی بھائی، دے سن دی لینا، حوالہ میں ہوں نا. جی جی جیسے رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم جنگیں لڑتے تھے، اب کوئی کہتے کیا پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے بھی نہیں تھے، یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا نا. حوالے اتنے ہیں، اتنے لوگوں نے کوئی نقل کیے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں ان کی انتقال ہو، ان کی قبر ہے مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے نا. اس کے کیا ہے، اس بہت زیادہ ہے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، انہوں نے بہت زیادہ اپنے اصحاب کو انہوں نے تربیت دی، ان کو کتابیں لکھوا دی. یہ کتابیں ان کی کیا تھی کہ وہ احادیث لکھتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام باقر علیہ، اور یہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مرحوم احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب، شیخ محمد بن حسن صفار القمی کی کتاب، شیخ صدوق کی کتاب، علی بن بابویہ کی کتاب، یہ احادیث اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی کتابیں ہیں. اب اس کا حوالہ فہرست شیخ طوسی ہے، فہرست نجاشی ہے، یہ فہارس جو ہیں یہ سب اسماء المصنفین ہیں، اصحاب ائمہ علیہ السلام جو مصنفین تھے. اور اس کے علاوہ خود کتاب کافی میں، خود کتاب اللہ آپ کا بلا کرے شیخ صدوق کی کتابوں میں، بقیہ کتب میں، وہ بہت آپ کو بے شمار حوالے مل جائیں گے کہ یہ کتابوں سے انہوں نے نقل کی. اللہ آپ کو عزت دی. صحیح آئی بات، سمجھ آئی؟ جی سر، بہت تھینک شکریہ یو سر، حضرت، تھینک بہت یو، شکریہ. تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی.